دفعہ وہ جھوٹے ثابت ہوئے. تو لہٰذا ہم نے کبھی عمران خان صاحب کی حکومت سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ہمیں رہا کیا جائے. ہم نے اپنے کیس عدالتوں میں لڑے تھے. تو لہٰذا اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمے ہیں تو اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر توڑ پھوڑ کریں، آپ ملک کی بدنامی کے لیے بین الاقوامی سطح پہ مہم چلائیں. اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی بے گناہی عدالت میں صاف طور پہ پیش کریں. اب اگر عدالت کا آپ جائزہ لیں تو وہ سارے مقدمے جو عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، اگر توشہ خانہ کیس کا آپ جائزہ لیں، اگر آپ القادر ٹرسٹ کا جائزہ لیں تو ان میں ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. اگر آپ ان کیسز میں بے گناہ ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے وکیلوں کو کہیں کہ ان کا جلد از جلد ٹرائل مکمل کریں تاکہ ان کا جھوٹ کیسز کا سامنے آ سکے. لیکن جہاں تک ان ٹرائلز کا تعلق ہے، عمران خان صاحب اور ان کی پوری وکلا کی ٹیم مسلسل ان کیسز کے ٹرائل میں التوا کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. جیسا کہ فورن فنڈنگ کیس کئی سال تک انہوں نے لٹکایا، ایک عدالت سے لے کر دوسری عدالت میں چلے جاتے تھے، دوسری سے تیسری میں چلے آتے تھے، کبھی کہتے تھے ہمارا وکیل دستیاب نہیں ہے، کبھی کچھ اور. 5-6 سال تک اس مقدمے کو ڈریگ کیا گیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ٹرائل ہوگا تو ہم گناہ گار پائے جائیں گے. اسی طرح القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس میں بھی انہیں معلوم ہے کہ جب ٹرائل مکمل ہوگا تو اس میں اتنے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ خان صاحب کو سزا ہوگی. لہذا وہ عدالتی عمل میں پیش نہیں ہوتے، ان کے وکیل ہیلے بہانے کرتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ بشرا صاحبہ کی جو ضمانت کے لیے ناقابل ضمانت ابھی وارنٹ عدالت کو جاری کرنے پڑے کہ وہ ضمانت لینے کے بعد عدالت میں پیش نہیں ہو رہی اور کوشش کر رہی ہیں کہ عدالتی عمل کو التوا کا شکار کیا جائے. تو پھر اگر آپ عدالتی عمل میں بھی حصہ نہیں لیتے کیونکہ آپ کو یہ خوف ہے کہ اگر ان مقدموں کا ٹرائل مکمل ہوا تو آپ کو سزا ہو جائے گی، تو لہٰذا پھر آپ ہڑبونگ پیدا کر کے ملک میں انتشار پیدا کر کے کیا NRO کا مطالبہ کر رہے ہیں. آج پاکستان میں کوئی ماورائے قانون اور آئین ایسا عہدہ یا فرد نہیں ہے کہ جو آئین اور قانون کو اوور رائڈ کر کے آپ کو معافی دے سکے. آج کوئی ملک کے اندر مارشل لا نہیں ہے کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایک فرمان جاری کرے گا اور آپ کے مقدمات کو معاف کر دے گا. ہاں البتہ اگر آپ کو قانونی طور پہ سزا ہوئی ہو تو اس سزا کو صدر پاکستان کے پاس آپ پٹیشن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ سب ایک جھوٹ پہ مبنی فسانہ بنا کے لوگوں کو گمراہ کر کے ملک میں انتشار پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان جو اب معاشی طور پہ مستحکم ہو رہا ہے، پاکستان میں سٹاک مارکیٹ انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں 1 لاکھ کی نفسیاتی حد عبور کرنے والی ہے، جو کہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ہوگا. بین الاقوامی طور پہ لوگوں کی نظریں پاکستان پہ لگ رہی ہیں. آپ اس سب کو ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں تخریب کاری کے ذریعے، آپ اس سب کو ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں انتشار اور فساد کے ذریعے. خیبر پختونخوا کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو اندوناک حالات کا سامنا پارا چنار اور کرم میں ہے، اس کی طرف وزیر اعلیٰ کی کوئی توجہ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کی آنکھ کے نیچے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے کرم اور پارا چنار میں، لیکن تمام صوبائی حکومت کے وسائل اور تمام صوبائی حکومت اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کے لیے پچھلے کئی دنوں سے منصوبہ بندی کے اندر لگی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان، جس میں فوج کے ہیں، پولیس کے ہیں، وہ دہشت گردوں کا نشانہ بنتے ہیں، وہ انہیں ایمبوش کرتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی اس پر کوئی نظر نہیں، ان کو جوں تک نہیں رینگتی، اور ان کی ساری توجہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کے اوپر اور
دارالخلافے کے اوپر کس طرح چڑھائی کرنی ہے، ہم نے کس طرح ملک کے اندر بغاوت پیدا کرنی ہے، یہ وہ طرز عمل ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں انتہائی دفاعی اقدامات اٹھانے ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میں سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں عمران خان صاحب کو ایک بڑا لیڈر پوز کیا گیا کہ جناب پتہ نہیں یہ جمہوریت کی اور ملک کو اسٹیبلشمنٹ سے آزاد کرانے کے ایک کوئی مہاتما ہے کہ جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کے اپنے ساتھیوں سے بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، یہ وہی مہاتما ہے کہ جو 2014 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلوژن کر کے اسلام آباد میں دھرنا دینے آئے تھے اور جن کی بار بار گردن مڑ کے کسی طرف امپائر کی انگلی کے اشارے کی منتظر تھی۔ یہ وہی مہاتما ہیں کہ جنہوں نے 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہی آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھایا اور اس آر ٹی ایس کے بیٹھنے کا بینیفیشری بن کر حکومت میں آنے کا راستہ ہموار کیا۔ یہ وہی مہاتما ہیں کہ جنہوں نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے مل کر پنجاب سے مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ چوری کیا اور ایم پی ایس کو بنی گالا میں بلا کے وہ پٹے ڈالے پی ٹی آئی کے۔